توبہ توبہ، کیسی عورت ہے، اسے تو محلے سے نکال دینا چاہیے۔ ارے بھائی، یہ شریفوں کا محلہ ہے، اگر اس طرح کی عورتوں کو پناہ دینے لگے تو یہ تو پورا محلہ ہی بدنام کر کے رکھ دیں گی۔ وقاص کی ٹیکسی جب اپنے گھر کے سامنے رکی تو محلے کی عورتیں سر جوڑے چہمگوئیاں کرنے میں مصروف تھیں، جن میں وقاص کی والدہ بھی شامل تھی۔ وقاص نے اپنی کینیڈا سے آمد کے بارے میں کسی کو بھی کچھ نہیں بتایا تھا، وہ اپنے گھر والوں کو سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ جیسے ہی ٹیکسی گھر کے سامنے رکی تو والدہ 3-4 خواتین کے ساتھ کھڑی کسی کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ جیسے ہی وقاص پر نظر پڑی تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے باغی اس کے پاس چلی آئی۔ وقاص نے جیسے ہی ٹیکسی کے دروازہ کھولا اور باہر نکلا، ماں حیرت سے بیٹے کو دیکھ رہی تھی، پھر اس کے ساتھ لگ کر آنسو بہانے لگی، کہنے لگی، آ گیا میرا لال، مجھے خبر تو کر دیتے، تمہارے لیے تمہاری پسند کی چیزیں پکاتی۔ وقاص اماں کو ساتھ لگائے کھڑا تھا، آنکھیں اس کی بھی نم تھیں۔ کہنے لگا، اماں اگر اپنی آمد کا بتا دیتا تو آپ کے چہرے پہ آنے والی اچانک کی خوشی کیسے دیکھتا۔ اپنا سامان لیا اور ماں کو ساتھ لگائے وہ گھر کے اندر داخل ہوا۔ وقاص سے چھوٹی بہن بھائی کو دیکھ کر تو جیسے خوشی سے چیخ اٹھی تھی، بڑا بھائی بھابھی اور بچے بھی وہیں تھے، سب کے اندر ہی خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وقاص 10 سال بعد کینیڈا سے لوٹا تھا، اس لیے سب کے لیے تحائف لے کر آیا تھا۔ بچپن اس نے اسی محلے میں گزارا تھا، اس لیے محلے والوں کو بھی وہ بھولا نہیں تھا۔ اگلے ہی روز وقاص کی والدہ خورشیدہ بیگم نے بیٹے کی آمد پر ڈھیروں مٹھائیاں منگوائی تھیں۔ کینیڈا سے لائے گئے تحائف کے ساتھ وہ ایک ایک کے گھر مٹھائی اور تحفہ لے کر گئی تھی۔ سامنے چھوٹے سے مکان کے باہر کھڑے 2 معصوم بچے بڑی حسرت بھری نظروں سے خورشیدہ بیگم کو دیکھ رہے تھے، جو ایک ایک کے گھر میں مٹھائی اور تحفے لے کر جا رہی تھی۔ ان بچوں کی آنکھوں میں امید کے دیے جل رہے تھے کہ نہ جانے خورشیدہ خالہ کب ہمارے گھر مٹھائی اور تحفہ لائیں گی۔ ان بچوں کی آس بھری نظریں خالی ہی رہ گئیں جب خورشیدہ بیگم نے انہیں کچھ نہیں دیا، بلکہ انہیں نفرت سے دیکھتی رہی۔ جب تمام لوگوں کے گھروں میں مٹھائی اور تحفے تقسیم کر دیے تو اپنے گھر جانے لگی، تب ہی وہ بچے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے خورشیدہ بیگم کے دروازے تک آئے تھے۔ کہنے لگے، خالہ ہمیں مٹھائی اور تحفہ نہیں دو گی؟ بڑی معصومیت سے ان دونوں بچوں نے پوچھا تھا۔ خورشیدہ بیگم نے حقارت سے انہیں دھکا دیا، وہ بچہ زمین پر جا کے گرا تھا۔ کہنے لگی، دفع ہو یہاں سے، کمینہ کہیں کا، بھوکا ندیدہ، میرا بس چلے تو تم لوگوں کو زہر دے کر مار ڈالوں، تمہاری ماں نے تو پورے محلے میں گند پھیلا رکھا ہے، چل نکل یہاں سے، خبردار جو اپنے ناپاک قدم تم دونوں نے میرے گھر کے سامنے بھی رکھے۔ تو اپنی والدہ کی آواز سن کر وقاص، جو ابھی اٹھ کر ہی اپنے کمرے سے باہر آیا تھا، صحن میں جب اپنی والدہ کو دروازے کے پاس کھڑا نہ جانے کس کو ڈانٹتے دیکھا تو وہاں چلا آیا۔ وقاص کو لگا کہ شاید کوئی مانگنے والا ہوگا تو اس کی والدہ اسے ڈانٹ رہی ہوگی، لیکن سامنے دونوں بچوں پر جو وقاص کی نظر پڑی تو معصوم سے بچے تھے، ایک بچہ رو رہا تھا، اس کی بہن اس کے آنسو پونچھ رہی تھی۔ کہنے لگی، آ جاؤ بھائی، خورشیدہ خالہ غریبوں کو کچھ نہیں دیتی۔ یہ کہہ کر وہ دونوں بچے اپنے گھر کی جانب بڑھ گئے اور خورشیدہ بیگم کے تو تلوؤں پر جا کر لگی، سر پہ جا کے بجھی تھی۔ کہنے لگی کہ کم ظرف ہو تم لوگوں کی زبان بھی تمہاری ماں کی طرح گز لمبی ہے، بہت جلد تم لوگوں کا بھی انتظام کرتے ہیں، در در کی ٹھوکریں کھاتے نہ نظر آئے تو خورشیدہ بیگم نام نہیں ہے میرا۔ یہ کہہ کر ڈانٹ سے خورشیدہ بیگم نے اپنا مین دروازہ بند کیا تھا۔ جیسے ہی پیچھے پلٹی تو وقاص کو دیکھ کے تھوڑا سا گڑبڑا گئی تھی۔ وقاص کہنے لگا، اماں کیوں معصوم بچوں کو ڈانٹ رہی ہو؟ خورشیدہ بیگم کہنے لگی، تو نہیں جانتا ان کمینوں کو، ان کا تو کام یہی ہے، ہر دروازے پہ کھڑے ہو کر بس مانگنا شروع کر دیتے ہیں، فقیر کہیں کے۔ وقاص نے پوچھا، اماں یہ سامنے چھوٹا سا گھر کس کا ہے؟ یہ سننا تھا کہ خورشید بیگم نظریں چرا گئی، کہنے لگی، دفع کر، ہے کسی کا۔ اسی وقت وقاص کی بھابھی کچن سے باہر آئی تھی، ناشتہ بنا رہی تھی، لیکن کان ساس کی باتوں پہ لگے ہوئے تھے۔ باہر آتے ہی کہنے لگی، کرن کا گھر ہے اور یہ بچے بھی اسی کے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ وقاص کی رنگت پھک پڑی تھی، اگلے ہی پل اس کے قدم میں دروازے کی جانب بڑھے تھے۔ خورشیدہ بیگم نے بڑی سخت نظروں سے بہو کو دیکھا تھا، وقاص کے پیچھے لپکی تھی۔ جیسے ہی اس نے مین دروازہ کھولا، خورشیدہ بیگم نے اس کو بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے کیا تھا۔ کہنے لگی، قسم بھول گئے ہو اپنی؟ کہنے لگا، اماں 10 سال گزر گئے، بس ایک بار جانے دو مجھے، اسے ایک نظر دیکھ کر لوٹ آؤں گا۔ خورشیدہ بیگم نے بیٹے کی آنکھوں میں جلملاتے آنسو دیکھے تو کہنے لگی، میرا مرا منہ دیکھو گے؟ اگر تم نے اسے دیکھنے کی کوشش بھی کی تو 10 سال کا عرصہ گزر گیا تھا، لیکن خورشیدہ بیگم کے مزاج میں ذرا بھی نرمی نہیں آئی تھی۔ 21 سال کی عمر میں وقاص کینیڈا گیا تھا اور 31 سال کا ہو گیا تھا۔ ان 10 سالوں میں اب تک اس کی زندگی میں بہت کچھ بدل چکا تھا، لیکن جو چیز اب بھی اس کے اندر قائم دائم تھی
وہ تھی کرن کی محبت۔ وقاص کی آنکھوں کے سامنے 10 سال پہلے کا کرن کا من موہنا روپ سامنے آیا تھا۔ دوپٹے سے لپٹا ہوا وجود، جھکی نظریں، جس نے پہلی نظر میں وقاص کا چین چرایا تھا۔ کرن کو دیکھتے ہی وہ اپنے ہوش کھو بیٹھا تھا۔ بلا شبہ وہ خوبصورت تھی، لیکن اتنی ہی معصوم بھی تھی۔ اس کی معصومیت ہی تو وقاص کا چین چرا گئی تھی۔ جب وہ لوگ اس کے محلے میں نئے نئے شفٹ ہوئے تھے، خورشیدہ بیگم بہت ہی ملنسار عورت تھیں۔ محلے والوں سے اس کے تعلقات بہت ہی اچھے تھے، لیکن خورشید بیگم میں یہ بات بھی تھی کہ ملتی اپنے ہم پلہ لوگوں سے ہی تھی۔ جب اسے پتہ چلا کہ سامنے کچھ نئے لوگ آئے ہیں تو فوراً سے کھانا بنایا اور وقاص سے کہنے لگی، جا یہ پڑوسیوں کے گھر دے آ، بیچارے سامان شفٹ کرنے میں لگے پڑے ہیں، کہاں فرصت ملی ہوگی کہ کھانا ہی بنا لے۔ وقاص اس وقت نیا نیا یونیورسٹی میں گیا تھا، ابھی واپس لوٹ کر ہی آیا تھا۔ لمبی تان کر سونے کا ارادہ تھا، لیکن والدہ کی بات پر کھانے کا باؤل پکڑا اور سامنے نئے پڑوسیوں کے گھر چلا گیا۔ لیکن جیسے ہی اس نے ڈور بیل دی، دروازہ کرن نے کھولا تھا۔ بس چند لمحوں کی نظروں کا تصادم تھا کہ وقاص اپنا سب کچھ اس معصوم سی لڑکی پر ہار بیٹھا تھا۔ جیسے ہی اس نے وقاص کو دیکھا، فوراً سے دروازے سے پیچھے ہٹ گئی، دوپٹے سے اپنا چہرہ چھپایا، کہنے لگی، جی کون ہیں آپ؟ جیسا خوبصورت چہرہ تھا، اس سے زیادہ دلکش اس کی آواز تھی۔ وقاص کا تو جیسے سکھ چین چھین گیا تھا۔ پھر تو یہ سلسلہ ہی چل نکلا تھا۔ گھر میں جب بھی کچھ اچھا پکتا، وقاص اپنی بھابھی سے کہتا، بھابھی پلیٹ میں ڈال دے، میں ذرا پڑوسیوں کو دے آؤں۔ اس کی بھابھی پلیٹ میں ڈال دیتی۔ وقاص بہانے بہانے سے پڑوسیوں کے گھر جانے لگا۔ تبھی پتہ چلا کہ کرن کا والد نشے کا عادی ہے۔ والدہ کسی فیکٹری میں کام کرتی ہیں، تبھی گھر کا سلسلہ چلتا ہے۔ لیکن یہ باتیں خورشیدہ بیگم کو معلوم ہوئیں۔ انہیں اپنے یہ نئے پڑوسی کچھ خاص پسند نہیں آئے تھے۔ وہ جو پہلے ان کی تعریفیں کرتی نہیں تھکتی تھیں، اب تو ان کا نام سنتے ہی ماتھے پر بل آ جایا کرتے تھے۔ کہتی کہ ہائے ہائے کیسا شوہر ہے، سارا دن گھر پڑا رہ کر بستر توڑتا رہتا ہے اور بیوی باہر کمانے کو جاتی ہے۔ وہیں دوسری عورت کہتی کہ ہم نے تو یہ بھی سنا ہے کہ اس کا شوہر نشہ کرتا ہے، اگر کل کلاں کو کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو پھر کیا ہوگا، ہم بھی بہو بیٹیوں والے ہیں، ایسے لوگوں کو تو کسی کی عزت کی پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ ایک روز وقاص نے اپنی ماں کے منہ سے ایسی باتیں سن لیں تو وہیں بول اٹھا، کہنے لگا کہ اماں آپ کسی کے بارے میں ایسی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ سب کو تو الٹا اس خاتون کے ہمت کی داد دینی چاہیے جو اپنا اور اپنی بیٹی کا پیٹ پالنے کی خاطر نوکری کر رہی ہے۔ اس کی زندگی میں نہ جانے کس قدر مشکلات ہوں گی جو اس نے خود نوکری کرنے کا فیصلہ کیا اور حق حلال کا رزق کما کر لا رہی ہے۔ کم از کم اپنے نشئی شوہر کے آگے ہاتھ تو نہیں پھیلا رہی۔ آپ لوگ اگر اس کا دکھ نہیں بانٹ سکتے تو ان کی مشکلات میں اضافہ بھی مت کریں۔ وہاں پر گاؤں کی 3-4 عورتیں موجود تھیں، سبھی نے منہ کے آگے اپنی چادر رکھ دی تھی۔ کہنے لگی، خورشیدہ بہن، اپنے بیٹے کو تم بھی ذرا لگام ڈالا کرو، روز بھاگ بھاگ کر پلیٹیں اٹھائے ان کے ہاں کھانا دینے جا رہا ہوتا ہے۔ زمانہ بڑا ہی تیز ہو چکا ہے، تمہارا یہ بیٹا تو بڑا ہی معصوم ہے، پتہ نہیں کیسے لوگ ہو، یہ نہ ہو کل کو تمہارے بیٹے کو ہی وہ لوگ اپنی جانب ورگلا لیں، پھر کیا بنے گا؟ یہ باتیں انہوں نے ذرا دھیمے لہجے میں کہی تھی۔ وقاص سن تو نہیں سکا تھا، لیکن اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ کیا کہنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ وہ برا سا منہ بنا کر اپنے کمرے میں جا بیٹھا۔ وہ تو سوچ چکا تھا کہ شادی کرے گا تو صرف کرن سے۔ وہ اتنی معصوم اور بھولی بالی سی لڑکی تھی، اس کے گھر میں آ کر اس کی زندگی خوشیوں سے بھر دے گی۔ مگر امی کی یہ بات سن کر تو جیسے اس کا موڈ ہی خراب ہو چکا تھا۔ اکثر وہ جب صبح صبح یونیورسٹی جانے کے لیے گھر سے نکلتا تو بعض دفعہ اس کی ملاقات کرن سے ہو جایا کرتی تھی، جو اپنے گرد بڑی سی چادر لپیٹے خود ہی دکان سے راشن وغیرہ لینے جا رہی ہوتی۔ یہ دیکھ کر وقاص کا دل اندر ہی اندر گھٹتا تھا۔ ایک روز وہ اسے کہنے لگا کہ تمہیں جس بھی چیز کی ضرورت ہو مجھے بتا دیا کرو، میں تمہیں لا دیا کروں گا۔ دل ہی دل میں کرن بھی اس سے محبت کرنے لگی تھی، مگر بول نہیں پاتی تھی، شاید اپنے باپ سے بے حد ڈرتی تھی۔ خیر، وہ دونوں یوں ہی باتیں کرتے ہوئے گلی میں آ رہے تھے کہ جب خورشیدہ بیگم نے اپنے بیٹے کو کرن کے ساتھ دیکھ لیا۔ یہ دیکھ کر تو ان کے ماتھے پر بال پڑ چکے تھے۔ وقاص فوراً یونیورسٹی کے لیے نکل چکا تھا، جبکہ کرن اپنا چہرہ چھپائے گھر کی جانب جا چکی تھی۔ یہ بات خورشیدہ بیگم کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ ان کا بیٹا کرن سے کوئی بھی رشتہ رکھے۔ کافی دنوں سے وہ یہ نوٹ کر ہی چکی تھی کہ ان کا بیٹا کرن میں کچھ زیادہ ہی دلچسپی لے رہا ہے، تبھی تو بھاگ بھاگ کر اس کے ہاں کسی نہ کسی بہانے چلا جایا کرتا تھا۔ پہلے پہل تو انہیں بھی کرن بڑی پسند آئی تھی، مگر جب ان کے گھر کے حالات کے بارے میں پتہ چلا تو وہ بالکل ہی بدل چکی تھی۔ کم از کم وہ اپنے سے نچلے درجے لوگوں میں بالکل بھی رشتہ نہیں کرنا چاہتی تھی، خاص کر کے ایسی لڑکی جس کا باپ نشئی تھا اور ماں فیکٹریوں میں کام کرتی تھی۔ وہ تو ہرگز ایسے لوگوں کے ساتھ رشتہ داری قائم نہیں کر سکتی تھی۔ بہرحال اس روز جب وقاص یونیورسٹی سے واپس آیا
تو محلے میں کہرام سا مچا ہوا تھا۔ محلے کی ہٹی کٹی عورتوں نے کرن کی ماں کو وہیں کھڑا کر رکھا تھا اور اسے باتیں سنا رہی تھی۔ کہنے لگی، او بی بی، بہتر ہے کہ اپنا سامان باندھ اور یہاں سے چلتی بنو۔ ہم تو تمہیں بڑا ہی شریف سمجھتے تھے، مگر تم ماں بیٹی تو نہ جانے اس محلے میں آ کر کیا چکر چلاتی پھر رہی ہو۔ سارا دن تمہارا شوہر گلیوں میں پھرتا عجیب و غریب آوازیں کستا رہتا ہے۔ ہم شریف لوگ ہیں اور یہ شریفوں کا محلہ ہے، بہتر ہے کہ یہاں سے نکلو۔ یہ سن کر کرن کی ماں رونے لگی تھی۔ کہنے لگی کہ باجی ہم پر یہ ظلم مت کریں، میں اپنے شوہر کو سمجھاؤں گی، بلکہ آئندہ جب کام پر گئی تو کار کو باہر سے تالا لگا جایا کروں گی۔ پچھلے محلے میں بھی لوگوں نے ہمیں ذلیل کر کے نکال دیا تھا۔ میری بھی جوان جہان بیٹی ہے اور میں اسے اچھے ماحول میں رکھتے ہوئے اچھے گھر میں شادی کرنا چاہتی ہوں۔ آپ لوگ خدارا میری مجبوری کو سمجھیں۔ ایسی باتیں سن کر وقاص کا تو چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ وہ گھر گیا اور امی سے دو ٹوک لفظوں میں کہنے لگا کہ اماں مجھے شادی کرنی ہے۔ یہ سن کر خورشیدہ بیگم نے ایک نظر بیٹے پر ڈالی، پھر کہنے لگی کہ ہاں پہلے پڑھائی تو مکمل کر لو، پھر تمہاری شادی بھی کروا دوں گی۔ مگر وقاص کہنے لگا کہ نہیں، مجھے کرن سے شادی کرنی ہے اور آج ہی کرنی ہے۔ آپ میرا اور اس کا نکاح کروا دیں، میں مزید ان لوگوں کو ان پریشانیوں میں دنستا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ یہ سن کر تو خورشیدہ بیگم کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ اگلے ہی پل وہ چلا کر بیٹے سے کہنے لگی، میں مر جاؤں گی مگر کبھی بھی اس کو اس گھر کی بہو نہیں بناؤں گی۔ وہ تو ہے ہی جادوگرنی، اس نے تجھے پھانس رکھا ہے۔ تبھی میں کہوں تو دن بدن اتنا گمسم کیوں رہنے لگا ہے؟ ان جادوگرنیوں نے تجھ پر جادو کروا رکھا ہے تاکہ اچھے گھرانے کا لڑکا پھنسا سکیں۔ امی کی باتیں سن کر وقاص تو سر پکڑ کر بیٹھ چکا تھا۔ کہنے لگا کہ اماں ایسا کچھ نہیں ہے، اس نے تو کبھی پلٹ کر مجھ سے بات تک نہیں کی، میں ہی اس سے محبت کرتا ہوں۔ مگر خورشیدہ بیگم کہنے لگی کہ یہ لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں، خود پر بات کہاں آنے دیتی ہیں۔ ابھی یہ بات چل ہی رہی تھی کہ تب ہی سامنے والے گھر سے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ جو بات پتہ چلی وہ تو جیسے وقاص کے سر پر بم کی طرح گری تھی۔ کرن کی ماں رو رہی تھی جبکہ اس کا شوہر اسے مار رہا تھا۔ ان کے گھر کا دروازہ کھلا تھا، اس لیے آس پڑوس والوں کو ان کی باتیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ دراصل کرن کا رشتہ اس کے باپ نے اپنے ہی جیسے ایک نشئی کے ساتھ طے کر دیا تھا۔ وہ اس سے کافی بڑی عمر کا تھا۔ صرف اتنا ہی نہیں، یہ بھی لوگوں کا کہنا تھا کہ اس کے نشئی باپ نے اسے کسی نشئی کے آگے بیچ دیا ہے۔ یہ سن کر تو وقاص کی روح لرز گئی تھی، وہ رونے لگا تھا۔ روتی ہوئی آنکھوں سے اماں سے کہنے لگا کہ اماں خدا کا واسطہ ہے، آپ کو جائیں اور جا کر اس کی امی سے بات کریں۔ میں کرن کو کسی اور کا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، میں اسے بہت محبت کرتا ہوں، میری سانس نکل جائے گی، میں تو اسے کسی اور کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ پلیز آپ جائیں اور جا کر میری اور کرن کے رشتے کی بات کریں۔ مگر خورشیدہ نے تو ہاتھ اٹھا کر بیٹے کو چپ کروا دیا۔ کہنے لگی کہ اگر تم نے ذرا سی بھی زبان چلائی یا میرے حکم کی خلاف ورزی کی تو میں تمہارے سامنے اپنے آپ کو موت کی گھاٹ اتار دوں گی۔ یہ سن کر تو وقاص ترس چکا تھا۔ بھلے ہی اسے کرن سے محبت تھی مگر وہ اپنی ماں سے اس سے کہیں زیادہ محبت کرتا تھا۔ مگر ہاں، انہیں منانے کے لیے اس نے سر توڑ کوشش کی تھی۔ نیند تو جیسے اس کی آنکھوں سے اڑ چکی تھی۔ ساری رات وہ گھٹنوں پر سر رکھے بیٹھ کر روتا رہتا۔ اس نے تو کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ یوں بھی اس حالت کو پہنچے گا۔ آج وہ دن بھی آ گیا جس روز کرن کا نکاح تھا۔ ان کے ہاں مہمان آ جا رہے تھے اور یہ منظر وقاص سے دیکھا نہ گیا۔ اس نے تو خود کو کمرے میں قید کر لیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد بارات آ گئی اور کرن رخصت ہو کر اپنے گھر کو چلی گئی۔ جیسے ہی اس کی ڈولی اٹھی تو خورشیدہ کے دل کو ٹھنڈ پڑی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ شکر ہے اس ٹائم سے جان چھٹی، اگر یہ یہیں بیٹھی رہ جاتی تو میرا بیٹا تو ہر حال میں اس سے نکاح کر ہی لیتا۔ وہیں وقاص کتنے دن تک بخار میں مبتلا رہا تھا، اسے تو کھانے پینے کی ہوش نہیں تھی۔ کچھ ہی ہفتوں بعد اس کے بڑے بھائی نے اس کا داخلہ دوسرے ملک کی یونیورسٹی میں کروا دیا اور پھر وہ دوسرے ملک چلا گیا۔ 10 سال کوئی کم عرصہ نہیں تھا، مگر کوئی ایسا ایک لمحہ نہ تھا جب اس نے کرن کو یاد نہ کیا ہو۔ بھلے ہی وہ کسی اور کی ہو چکی تھی مگر وقاص آج بھی صرف اسی کا تھا۔ اس کے بعد کئی مرتبہ بیرون ملک سے وہ اپنی اماں اور بہن بھائیوں کو فون کرتا رہا مگر کسی نے بھی اس سے کرن کی کوئی بات نہیں کی تھی۔ ایک مرتبہ جب بابی سے اس کی بات ہوئی تو وہ بابی سے کرن کے متعلق پوچھنے لگا تو بابی اسے بتانے لگی کہ کرن کا شوہر بہت برا ہے، اس پر بہت ظلم کرتا ہے، وہ بھی اس کے باپ ہی کی طرح نشئی ہے، بیچاری کی زندگی تو اجیرن ہو کر رہ چکی ہے۔ یہ سب کرن کی ماں نے بابی کو بتایا تھا۔ پھر کچھ عرصے بعد جب دوبارہ کرن کے متعلق بات ہوئی تو بابی نے بتایا کہ وہ لوگ یہ مکان چھوڑ کر جا چکے ہیں، نہ جانے کہاں گئے، کسی کو کوئی خبر نہ تھی۔ یہ سن کر تو وقاص کا دل ڈوبنے لگا تھا۔ اسے تو پھر کچھ امید تھی کہ چلو کسی بہانے وہ کرن کے بارے میں پتہ چلا ہی لے گا، کبھی نہ کبھی تو وہ
इसी के एक झलक देख ही पाएगा, मगर अब तो इसके सारी उम्मीदें जैसे दम तोड़ चुकी थीं। वो वहीं पर पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी करने लगा, अच्छा कमाने लगा था। और आज 10 साल बाद जब वो वापस यहाँ आया था तो एक मरतबा फिर इसकी मोहब्बत ने सर उठा लिया था। मगर इसकी माँ खुर्शीदा बेगम आज भी मोहल्ले की औरतों के साथ मिलकर किरण के बारे में बुरा भला कह रही थी। जब से वकास ने ये सुना था कि किरण सामने वाले घर में रहती है, इसका तो बस नहीं चल रहा था कि वो कब जाए और जाकर किरण से मिलकर आए। मगर इसकी माँ ने इसे ऐसी धमकी दी थी, वो एक मरतबा फिर बेबस हो गया। वो दोनों इसके बच्चे थे, बिल्कुल अपनी माँ पर गए थे, मगर इस गुर्बत की वजह से इनकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। खुर्शीदा बेगम ने जब ये देखा कि बेटा कहीं हाथ से निकल ही ना जाए तो फ़ौरन इसके लिए रिश्ता ढूंढने लगी। यहाँ तक कि एक मुनासिब सी लड़की देखकर अपने बेटे का रिश्ता तय कर दिया। वकास किसी भी हाल में इस शादी के लिए राज़ी नहीं था, मगर सिर्फ अपनी माँ को खुशी देने के लिए वो रजामंद हो गया। घर में शहनाइयाँ बज चुकी थीं। 10 दिन तक तो ढोलकी रखी, पूरा मोहल्ला आता रहा था, मगर किसी ने भी किरण और इसके बच्चों को शादी में दावत नहीं दी थी। वकास बिल्कुल भी खुश नहीं था, ना ही इसने होने वाली बीवी को देखा था। वो तो गोया कठपुतली की मानद सारी रस्में अदा कर रहा था। वो दिन भी आ गया जब इसकी बारात थी। वो दूल्हा बना तैयार बैठा था। इसकी आंखों में अचानक आंसू आ चुके थे। वो बड़ी मुश्किल से अपनी आंखों में आंसू को कंट्रोल कर रहा था। जब खाना खिला तो सब भी रिश्तेदारों और हमसाए खाना खाने में मसरूफ़ थे कि तभी किरण के दोनों बच्चे घर में दाखिल हुए। वो देग से खाना डालकर देने वाले शख्स के पास गए और इनसे खाना मांगने लगे। इसने पहले तो खूब झिड़का और वहाँ से जाने को कहा, मगर फिर इसे भी इन मासूम बच्चों की शक्ल पर रहम आ गया। इसने हाथ में पकड़ा शापर लिया और एक में बिरयानी और एक में कोरमा भर कर दे दिया। फिर कहा कि दोबारा यहाँ लौट कर मत आना, वापस कर भाग जाओ। वो बच्चे न जाने कितने रोज़ से भूखे थे कि इतना लजीज खाना देखकर खुशी से इनकी आंखों से आंसू निकल आए थे। दोनों बहन भाई जैसे ही इस घर से निकलने लगे तो खुर्शीदा बेगम ने देख लिया। पहले तो इसने खाना डालने वाले करीम बाबू को खूब बातें सुनाई, फिर इन बच्चों के हाथ से खाने के शापर लेकर वहीं फर्श पर उल्ट दिए और इन्हें मारने लगी। ये देखकर वकास से रहा ना गया। वो दूल्हा बना वहाँ से उठा और अपनी माँ से इन बच्चों को छुड़वाने लगा। कहने लगा, खुदा का खौफ करें अम्मी, क्या बिगाड़ा है इन बच्चों ने आपका? अभी भी तो आपने खाना ज़ाया ही किया है। अगर ये बच्चे खा लेते तो क्या जाता? सभी इनकी जानब देख रहे थे। जब वकास ने दोनों बच्चों को थामा और एक मरतबा फिर खाना इनके लिए बर्तनों में डलवाया, फिर खुद इन बच्चों को इनके घर छोड़ने के लिए गया। इसे बच्चों पर बहुत तरस आ रहा था। दरवाजे पर दस्तक दी तो दरवाज़ा किरण नहीं खोला था, मगर जो हालत इसकी हो चुकी थी ये देखकर वकास हड़बड़ा कर रह गया। ना ही चेहरे पर पहले जैसी रौनक रही थी, ना ही कोई खुशी। वो इस कदर संजीदा और सपाट थी कि देखकर इसके दिल को कुछ हुआ था। दोनों की नज़रें टकराईं तो ना जाने क्या हुआ कि किरण फूट फूट कर रोने लगी। इसके दोनों बच्चे तो खाना खाने में मसरूफ़ हो चुके थे, जब वो इसे दुल्हा बना देख कर रोती रह गई। इसी पल वो कुछ सोच चुका था। इसकी माँ इसके पीछे इसे वहाँ से लेने के लिए आई। कहने लगी कि दूर रहो इस लड़की से, ये है ही ऐसी, शोहर तो मर चुका है, न जाने क्या करके पैसे कमाती है, हरामगारी जो करती है तभी इसके बच्चे भूखे बिलखते रहते हैं। वकास के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। कहने लगा, बस अम्मा, अब मज़ीद नहीं, मैंने फ़ैसला कर लिया है, निकाह करूँगा तो किरण से ही करूँगा। इसने अपने घर में बैठे मौलवी साहब को बुला लिया। किरण तो हैरत से वकास का चेहरा देख रही थी। वकास ने इससे इसकी रजामंदी पूछी तो वो रोते हुए बोली, मैं तुम्हारे काबिल नहीं, बेवा हूँ, फिर 2 बच्चों की माँ। इनका पेट पालने की खातिर मैंने लोकल इश्तहारी इदारे में अपना चेहरा भी बेच दिया है ताकि वो इश्तहारात में मेरी तस्वीर इस्तेमाल कर सकें और इन पैसों से मैं बच्चों का पेट भर सकूं। ये सुनकर वकास रो पड़ा। इसकी माँ तो दिल थामे खड़ी रही। फिर वह वेला करने लगी, मगर तब तक वकास और किरण का निकाह हो चुका था। वो किरण और इसके बच्चों को रुखसत करके अपने घर ले आया तो माँ ने जूता उतार कर किरण को मारना चाहा। बड़े भाई भाभी ने इन्हें पकड़कर अलग कमरे में बंद कर दिया। कई माह तक खुर्शीदा बेगम जलती कुटती बद्दुआएं देती रही, मगर मरती क्या न करती। बेटे की खातिर किरण और इसके बच्चों को कबूल करना ही पड़ा। वकास की मोहब्बत ने किरण को फिर से संवार दिया था। बच्चे भी खुश थे। वहीं मोहल्ले वालों ने कुछ बोलना चाहा तो वकास ने ऐसा चुप करवाया कि सब की बोलती बंद हो गई।